علی کل ولی اللہ قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ. میرے غوث فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے, تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. اب اسی کے طرف تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. آئیے ذہن و فکر کو ہم اسی طرف لے جاتے ہیں. قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ. میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. کن کے گردن پر؟ جو ولی ہے. کن کے گردن پر؟ جو قطب ہے. کن کے گردن پر؟ جو اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں. ہم تو اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے بھی نہیں ہیں. ہم گنہگار ہیں, ہم سیہکار ہیں, ہم بدکار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہم آج ہیں. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. جب یہ ارشاد بغداد شریف سے ہو گیا, آواز وہاں سے پھیل گئی, پورے روئے زمین پر آواز پھیل گئی. جو ولی جہاں تھا وہ وہی سے اپنی گردن کو جھکا دیا, وہ وہی سے اپنی گردن کو جھکا دیا, وہ وہی سے اپنی گردن کو نیچے کر دیا. یہی آواز جب آ گئی ملک ہندوستان پہ, یہی آواز اس سرزمین پہ آئی اور کہاں پہنچی؟ اجمیر شریف کے دھرتی پر آواز پہنچی. جب میرے غریب نواز نے قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ سن لیا تو میرے غریب نواز کا عشق دیکھیے, میرے غریب نواز کی محبت دیکھیے. میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے بغداد کے تاجدار, اے امام الاولیاء, اے سلطان الاولیاء, آپ کا یہ قدم میری گردن پہ ہی نہیں بلکہ بل علی راسی و عینی, آپ کا یہ قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, رسالت, غوث الورا, اہل سنت, تکبیر, رسالت. یہ محبت ہے. دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ بڑا سوچ کر دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو, دیوانہ بڑا سوچ کر دیوانہ بنا ہے. جب یہ آواز پہنچی کہاں؟ غریب نواز تک, تو میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کیا محبت تھی, کیا عشق تھا غوث اعظم سے. آج ہم اور آپ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتے نہیں, غوث اعظم کے طریقے پر چلتے نہیں مسلمانوں. میرے غریب نواز فرماتے ہیں قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ ہی نہیں بلکہ بل علی عینی و راسی, آپ کا یہ قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے. یہی آواز کہاں جب پہنچ گئی بریلی کے سرزمین پر, وہ امام احمد رضا, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, ان کے پاس یہ جب آواز پہنچی تو میرے امام احمد رضا, میرے اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے کتنی محبت کرتے تھے. اور قسم خدا کی اس شعر کو جب میں نے پڑھا, اپنی نظروں کے سامنے لایا تو مجھے تو لگا امام احمد رضا نے تو حد ہی کر دیا محبتوں کے. کیسی محبت تھی امام احمد رضا کے. جب یہ آواز پہنچی قدمی ہذہ رقبتی علی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. یہ آواز جب پہنچ گئی سرزمین جو ہے بریلی پہ, امام احمد رضا نے جب سنا تو امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں آپ کا یہ قدم اے میرے غوث اعظم, اے عبد القادر جیلانی, آپ کا یہ قدم صرف میرے گردن پہ ہی نہیں بلکہ میرے امام فرماتے ہیں یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے. یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم.
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم کو اتنا مرتبہ کیسے ملا مسلمانوں؟ بس اسی پہ بات ہوگی آج، اس کے بعد گفتگو سمیٹ لی جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں، کتابوں کا سہارا لیتے ہیں. غوث اعظم کی زندگی پر سب سے معتبر کتاب، سب سے مقدس کتاب، سب سے جو ہے بہترین کتاب جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار شریف پہ جو ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے صاحب بہجت الاسرار نے، اس لیے کہ غوث اعظم کی زندگی کے تمام اشیاء کو بہجت الاسرار میں نقل کیا گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام اگر جاننا ہو، غوث اعظم کا مرتبہ جاننا ہو تو آؤ کہاں؟ جناب حضرت خضر کی بارگاہ میں آؤ. حضرت خضر کون ہے؟ حضرت خضر ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے اللہ کے ولی ہیں. یہ بعض لوگوں کے اختلافات ہیں، میں اختلافات پہ نہیں جاتا، لیکن حضرت خضر کے عظمت پہ تمام لوگ متفق ہیں، تمام لوگ ان کے مرتبے پر متفق ہیں. حضرت خضر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کو آب حیات عطا کیا ہے، آب حیات عطا کیا ہے. حضرت خضر آج بھی زندہ ہے، آج بھی حیات سے ہے. کسی نے حضرت خضر سے پوچھا، اے خضر بتاؤ غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی فضیلت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے؟ تو جناب حضرت خضر ارشاد فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے انسان، اے سوال کرنے والا سائل، تم پوچھتے ہو غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ تو سن لو، نبی سے پہلے، امام الانبیاء سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے، ان انبیاء اکرام میں جتنے بھی اللہ کے ولی بنے، کوئی غوث اعظم کی طرح نہیں تھا. اور امام الانبیاء میں، امت محمدیہ میں، امام مہدی تک کوئی غوث اعظم کی طرح پیدا نہیں ہوگا. غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدائش سے پہلے جناب غوث اعظم کے تذکرے ہو رہے تھے، ان کا چرچا ہو رہا تھا. کیسے چرچا ہوا؟ آئیے اس کی طرف بھی چلتے ہیں. میں بڑی سادہ اور سہل لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعتوں تک میری بات پہنچے اور آپ سمجھ سکیں. یہاں جو ہے بہت گاڑھے الفاظ میں بات کرنا مناسب نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، لیکن سہل انداز میں بات کرنا یہ سب سے اچھی بات ہے. اس لیے کہ اس میں کچھ لوگ پڑھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ عقل مند ہوتے ہیں. جب میرے اور آپ کے آقا کہاں معراج پر پہنچے، امام الانبیاء کہاں پہنچے، اللہ کے دیدار کے لیے پہنچے، کہاں معراج پہ کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ گئے. ساری حدیں ٹوٹ گئی، ساری حدوں کو جو ہے پار کر گئے. جب وہاں پہنچنے لگے تو جناب حضرت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت جبرائیل چل رہے تھے. جبرائیل بھی چل رہے ہیں، آقا بھی چل رہے ہیں. چلتے چلتے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جناب حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر چل جائیں گے، بالوں پر چل جائیں گے. یا رسول اللہ یہاں سے آگے آپ تشریف لے جائیں، آپ چلے جائیں. اب وہاں سے آگے سرکار جانے لگے. اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت غوث اعظم جناب عبد القادر جیلانی وہاں سامنے آئے اور ان کے کاندھے پر جو ہے سرکار نے اپنے قدم مبارک کو رکھ کر کے آگے بڑھا، آگے چلے گئے. اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، اے رب العالمین، اے بارگاہ خدا بندی، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ بندہ جو ہے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا ہے، اس کا قدم تو تمام ولیوں کے گردنوں پر. یہ بندہ
میرا قدم اپنی گردن پہ لیا ہے. تاریخ میں بات آتی ہے غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد نبی کے قدم مبارک کے نشانات موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, قدم ناز کے نشانات موجود تھے. غوث اعظم کو یہ مرتبہ ملا ہے, غوث اعظم کو یہ فضیلت ملی ہے. غوث اعظم کو یوں ہی مرتبہ نہیں مل گیا, بڑی محنت کی ہے, بڑی مشقت کی ہے. غوث اعظم نے پوری زندگی اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دی, اللہ کے دین کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی. ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ مسلسل 40 سال تک اندازہ کریں گے اس جملے پہ, 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھیں. مسئلہ پوچھیں علماء سے, اگر آپ وضو بنانے کے بعد سو جاتے, بے ہوشی طاری ہو جاتی آپ پر, تو وضو نہیں رہے گا, وضو آپ کا نہیں رہے گا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, وضو آپ کا نہیں رہے گا, وضو ختم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غوث اعظم پوری رات عبادت کرتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے. اللہ اکبر, پوری رات سجدے کیا کرتے تھے غوث اعظم, تلاوت قرآن مقدس کیا کرتے تھے. آج ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں, ایک وقت کی نماز کے لیے ہم مسجد نہیں جاتے ہیں, اور پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں, جنت ہمارے پاس. جنت اتنا سستا نہیں ہے مسلمانوں, جنت آپ کے قدموں میں آ جائے, جنت کی قیمت بھی ہے کچھ. اتنی سستی چیز کا نام جنت نہیں ہے. جنت کو حاصل کرنے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے میدان بدر جانا پڑتا ہے, جنت کو پانے کے لیے میدان احد جانا پڑتا ہے. جنت کو پانے کے لیے وہ صحابہ کرام جو رات کو سوتے کم تھے, عبادتیں زیادہ کرتے تھے, جنت کو پانے کے لیے وہ صحابہ کرام دل میں کھاتے کم تھے, روزہ زیادہ